افغانستان میں 2 روز ہو گئے طالبان کے قبضے کے کابل پر، لیکن نئی حکومت یا انتظامیہ کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ابھی کوئی اس بارے میں اعلان طالبان کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے۔ سب کو اس کا بے چینی سے انتظار ہے کہ کیسی حکومت بنانے میں طالبان کامیاب ہوتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ طالبان کے اہم رہنما امیر خان متقی کابل پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر مقامی جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، خاص کر 3 رکنی جو رابطہ کمیٹی تھی جس کا اعلان اگر آپ کو یاد ہو سابق صدر حامد کرزئی نے کیا تھا، ان کے لوگوں سے وہ ملے ہیں، جو مصالحتی کمیٹی کے سربراہ ہیں عبداللہ اور حزب اسلامی افغانستان کے رہنما گلبدین حکمت یار سے ان کی ملاقاتوں کی اور مشاورت کی اطلاعات ہیں، لیکن ابھی تک طالبان نے اس کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کوششیں فی الحال دیگر جو نان طالبان یا غیر طالبان سیاسی قوتیں ہیں ان کو حکومت میں شامل کرنے کی دکھائی دیتی ہیں، جس کے لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ عمل کب تک مکمل ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ فی الحال کابل میں حکومت ناپید ہے۔ دیگر سیاسی قوتوں کو شامل کرنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بین الاقوامی دباؤ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسی کسی نئی افغان حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی جس میں دیگر جو گروپس اور سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی شامل نہیں ہوں گی۔ آل انکلوسیو کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی خبر، کابل میں معمولات زندگی جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں۔ سڑکوں پر اطلاعات ہیں کہ ٹریفک اب بھی کم ہے، لیکن دکانیں اور بازار قدرے کھلنے لگے ہیں۔ طالبان کے رہنما ایک ہیں، مقامی ٹی وی پر آ کر انہوں نے لوگوں کو فرار ہونے یا ڈرنے سے منع کیا ہے اور تسلی دی ہے کہ طالبان کسی کو کوئی ذکر نہیں پہنچائیں گے۔ یہ جو اہلکار ہیں مولوی عبدالحق حماد، انہوں نے کہا کہ شہر میں طالبان حکام جلد ایک اخباری کانفرنس میں نئے انتظامات کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ کابل میں بینکوں کے اے ٹی ایمز پہ کافی رش تھی جس کی وجہ سے کیش ختم ہو گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو روزانہ کے استعمال کی اشیاء خریدنے میں مشکلات اب درپیش آ رہی ہیں۔ افغان خواتین کے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی، تسلی کی بات تھی کہ ٹی وی چینلز پر جو خواتین میزبان ہیں وہ واپس آئی ہیں، جس سے شاید یہ اشارہ ملتا ہے کہ طالبان ان کے ٹی وی پر آنے پر کوئی پابندی لگانے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ٹی وی میں انہوں نے ایک طالبان رہنما نے خاتون میزبان کو انٹرویو بھی دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں، خواتین ہیں ان کو کابل میں طالبان کی طرف سے یہ ہدایات ملی ہیں کہ وہ گھروں سے محرم کے بغیر نہ نکلیں، جس کو کچھ جو غیر سرکاری حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ شاید طالبان جو ہیں وہ دوبارہ ماضی والی پابندیاں ان پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی افغانستان سے تیسری اہم خبر، احمد شاہ مسعود، اگر آپ کو یاد ہو شیر پنشیر جن کو کہا جاتا تھا، ان کے بیٹے ہیں احمد مسعود، انہوں نے طالبان کے خلاف ایک گروپ بنانے کا، محاذ بنانے کا اعلان کیا ہے اور والد کے جو نقش قدم ہیں اس پر چلنے کا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو احمد شاہ مسعود نے بھی طالبان کی پیش رفت کو وادی پنشیر پر آنے یا قبضہ کرنے سے روکے رکھا تھا اور اس میں وہ کامیاب رہے تھے۔ ایک فرانسیسی میگزین کو احمد مسعود نے ایک مراسلہ یا مضمون بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح بقول ان کے جو جد و جہد آزادی ہے اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں سے کہا ہے کہ جو اس میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سامنے آئیں۔ دلچسپ بات اس میں یہ بھی تھی کہ جو سابق نائب صدر ہیں افغانستان کے امراللہ صالح، وہ بھی احمد مسعود کے ساتھ ایک تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی شاید وادی پنشیر پہنچے ہیں۔ دیگر عمائدین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو لگتا ہے کہ طالبان مخالف محاذ بنانے کی وہاں پر اب کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ احمد مسعود نے امریکہ سے مدد کی بھی رابطہ کیا ہے ان سے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2001 میں جب طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو وہ وادی پنشیر سے ہی احمد شاہ مسعود اور امریکہ نے مل کر دوبارہ کابل پر قبضہ کیا تھا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو طالبان رہنما ہیں یا ان کے ترجمان ہیں
وہ قدرے ناپید ہو گئے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے خود اپنے گروپس واٹس ایپ گروپس بنائے تھے یا ٹیلی فون پر مل جاتے تھے یا پیغام کا جواب دے دیتے تھے، اب وہ مشکل ہو رہی ہے دنیا بھر کے صحافیوں کے لیے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ کچھ تو ان پہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں طاہر خان، کہ شاید حکومت میں آتے ہی انہیں گھمنڈ ہو گیا ہے یا فخر کی وجہ سے اب وہ صحافیوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ سہیل شاہین جیسے لوگوں کا میرا خیال میں ان کا اشارہ تھا۔ تو سہیل شاہین صاحب بالکل 3 دن سے غائب ہیں، کسی پیغام کا کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ شاید کابل پہنچے ہیں یا ابھی دوحہ میں ہی ہیں، دوحہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ تو ان کو ٹی وی پہ بین الاقوامی CNN یا BBC پہ تو دیکھا گیا ہے، لیکن اور کہیں ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کس طرح سے وہ میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ اہم خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولوی فقیر جو ہیں، جو آپ کو یاد ہو سوات میں اور باجوڑ میں بلکہ زیادہ ان کا نام سامنے آتا تھا جب پاکستان میں ملیٹنسی کی لہر آئی تھی، تو وہ بھی جو قیدی رہا ہوئے ہیں، جو جیلوں کے دروازے کھولے ہیں طالبان نے افغانستان میں، تو وہ بھی ان میں رہائی پا چکے ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے کی ہے۔ تو یہ اب لمحہ فکریہ یقیناً پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ وہ اب جو خدشات پاکستان میں جن کا اظہار کیا جا رہا تھا، ان کا خاتمہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس پر قابو پاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت۔